کاغذ کی بھی واہ ایزا واہ واہ واہ، سبحان اللہ بھائی سبحان سبحان اللہ اللہ، سبحان اللہ. بے شک خوبصورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لکھے ہوئے کاغذ. کاغذ کی بھی ذات. تو اجازت صاحب آپ کی اجازت تو میں پھر آغاز کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ بسم اللہ. کیجیے، قبلہ کی اجازت کے ساتھ حضور. بسم اللہ بسم اللہ. حاضرین و خواتین، اور پھر آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ہمارے اس شب جمعہ پروگرام میں تشریف لا کر ہمارے اس پروگرام کی رونق کو دوبالا کر دیا. ماشاء اللہ. اور اسی کے ساتھ میں اب نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب قطع قبلہ قطع ماشاء اللہ. نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے تو انشاءاللہ. یہ درخواست تھا قبلہ. ایک قطع پیش خدمت ہے، بسم اللہ. میں ایک سے کچھ لوگوں کو ان کر لوں. میں کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ان آپ قطع سنائیں. شکریہ. ایک قطع پہ پیش خدمت ہے. عطا ہو. بسم اللہ. شبنم کی بھی گل اشک فشانی نہیں پیتے. واہ. شبنم کی بھی گل اشک فشانی نہیں پیتے. دریا کبھی موجوں کی روانی نہیں پیتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دریا کبھی موجوں کی روانی نہیں پیتے. سینے میں ہر ایک شے کے بسا ہے غم شبیر. سینے میں ہر ایک شے کے بسا ہے غم شبیر. صحرا کے شجر آج بھی پانی نہیں پیتے. سلامت رہے. سلامت رہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. رحمت نہ ہو تو ایک قطع اور پیش خدمت ہے. ارشاد ارشاد ارشاد. شبیر کا غم باعث تخلیق جہاں ہے. واہ. شبیر کا غم باعث تخلیق جہاں ہے. جنت بھی وہی ہے، غم شبیر جہاں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بے شک. روزے کے رہتی ہے کچھ اس طرح عزا خانے میں رونق. رہتی ہے کچھ اس طرح خانے میں رونق. لگتا ہے یہی فاطمہ زہرا کا مقام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں. سلامت رہیں. محبت مہربانی. بس میں اب اسی کے ساتھ نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں اس مومن کو. ماشاء اللہ. حدیقہ نظامت میں نئی اصطلاحات، نئے استعارے اور نئے محاوروں کے مہکتے گلوں سے مزید رانائی عطا کر رہے ہیں. بے شک بے شک. ہم لوگ اپنی شرکت سے یقیناً ثواب دارین حاصل کرتے رہے، مگر موصوف اپنی نظامت کی نوکری کے ساتھ ساتھ مومنین کے دلوں کو اپنے پرمذاق اور باوقار جملوں سے فرحت عطا فرما کر دوہرا ثواب حاصل کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی شک نہیں. بے شک بے شک. ماشاء اللہ. میرا مقصد ہے جناب جہاں سے اس کے علاوہ کوئی ان چیزوں کا مستحق ہو بھی نہیں سکتا. بے شک بے شک. سطح نکلنے نہ پہچانے. جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب آج تو آپ نے کمال ہی کر. نہیں، حق ہے آپ کا حق ہے. ماشاء اللہ. آج تو اردو فاؤنڈیشن کا حق ادا کر دیا ڈاکٹر صاحب آپ نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء وہ اللہ. الفاظ استعمال کیے، میں سوچ رہا تھا ٹرانسلیٹ کس سے کراؤں. جعلی مدد. جعلی مدد. یہ قبلہ، یہ مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آج سے نا کوئی 1.5-2 سال پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے نا اسی طرح میرا تعارف کرایا. تو میری زوجہ جو ہے نا پاس ہی کھڑی اپنا کام کر رہی تھی. تو وہ جب ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا تعارف لمبا کیا تو وہ مجھے پوچھتی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو نکال دیا، کوئی نیک بندہ لے کے آ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جعلی مدد.
ہاں ان کو لگا یہ کوئی اور بندہ آ گیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ اتنی محبت فرماتے ہیں. اللہ آپ کو جزاک اللہ. عزت ماشاء اللہ جی، سلامت اللہ آپ رہیے. کو عزت عطا فرمائے ڈاکٹر بسم صاحب، اللہ ماشاء اللہ. الرحمن الرحیم. بسم ان اللہ اللہ الرحمن الرحیم. وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. میں تلاوت کلام پاک کے لیے درخواست کروں گا ایلیا حسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور شرف تلاوت کلام پاک حاصل کریں. ایلیا حسن. بسم اللہ. ماشاء اللہ. آواز نہیں آ رہی. جی ہاں ہے وہ. آواز نہیں آ رہی. ہاں بھائی. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامت رہو، سلامت رہو. ماشاء اللہ. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. واہ واہ، سبحان اللہ. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. سبحان اللہ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. أن يخرج من بين الصلب والترائب. سبحان اللہ. إنه على رجعه لقادر. سبحان اللہ. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات السدع. إنه لقول فذل وما هو بالحذل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على ماشاء اللہ. جیتے رہیے، جیتے رہیے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ کو بہت ترقی دے، بہت کامیاب کرے. ماشاء اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. یہ قبلہ جو انہوں نے سورت تلاوت فرمائی، سورہ طارق، ہمارے آج کے جو بانی مجلس ہے ڈاکٹر سجاد صاحب، میری ایک مرتبہ انہی سے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ السماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. آنے والی. اچھا، طارق جو ہے وہ کہتے ہیں نوک کرنے والا کہ نا، نوک کرتا ہے، جیسے بجاتا ہے، کھڑکھڑاتا ہے، جیسے دروازہ ہم کہتے ہیں بجانا یا نوک کرنا.
اور وما ادراک مت طارق، تم کیا جانو طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک سٹار ہے، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. سبحان اللہ. ان کلو نفس لما علیہ حافظ، ہر نفس کے اوپر ایک حافظ ہے، ایک گارڈین ہے، ماشاء اللہ. جو چیک کر رہا ہے، ایک پروٹیکٹر ہے. کیا بات. اچھا، اب یہ ناک کرنا اور ہر نفس کے ساتھ، میں نا چونکہ آئی ٹی کا بندہ ہوں تو میرے ذہن میں فوری طور پہ ایک نسبت آ گئی آئی ٹی کی کہ ہم جتنے بھی نیٹ ورک سے اٹیچ کمپیوٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک سرور ہوتا ہے. وہ سرور جو ہوتا ہے وہ ان جتنے اس سے کنیکٹڈ کمپیوٹر ہوتے ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک ناک بھیجتا ہے، جسے ہم آئی ٹی کی زبان میں کہتے ہیں پنگ بھیجنا، پنگ کرنا. اچھا، وہ اس پنگ سے اس کی ہیلتھ چیک لیتا ہے کہ کیا یہ زندہ ہے، الائیو ہے، مجھے جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. اگر تو اس سے جواب آتا ہے تو وہ اس کا ہیلتھ چیک پاس ہوتا ہے، اگر جواب نہیں آتا تو اس کے پھر دوسرے مرحلے ہیں اس کو چیک کرنا اس کی کیا. تو یہ کلو نفسن علیہ حافظ، اب یہ ایک نوک آتی ہے. میں صرف آیتوں کے جو سری معنی پہ جا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اس کی میں کوئی وہ تفسیر نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اس پہ رائے دینا بھی حرام ہے تفسیر کے. تو ایک ستارہ ہے جو رات کو ہر نفس کے اوپر ایک نوک بھیجتا ہے، دستک دیتا ہے اور چیک کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی نفس ہیں، نفوس ہیں، یہ سم ہاؤ کنیکٹڈ ہیں ایک ادارے سے. ماشاءاللہ. چمکتا ہوا آسمان پہ، اس کا مطلب ہے یہ ستارے جو ہیں، اگر میں آئی ٹی کی زبان میں بولوں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں سرورز ہیں جنہوں نے تمام نفوس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے. اللہ اور سارا ڈیٹا وہاں پہ ٹرانسفر ہوتا ہے اور ہیلتھ چیک لیتے ہیں. واقعی آپ کی میں ڈاکٹر صاحب سے تو گستاخی معاف جی معذرت کے ساتھ جی بس ایک چیز، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ اس کا ذکر کیا تو میں مجھے یہ چیز بتلانا میرا فرض ہے. بسم اللہ. آج کل کی ایسٹرونومی کے ایکسپرٹس نے یہ بتایا کہ یہ ستارے کی آواز ناکنگ آواز ہے، جو آج تک کسی کو معلوم نہیں تھی. واہ 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 واہ. ریسنٹلی پتا ہوا کہ اس کی ساؤنڈ جو ہے اس اسٹار کی وہ ٹھک 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 کی آواز ہے. واہ 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 واہ. جبکہ اس کا نام ہی ہے بے شک نفس. کیا واہ واہ. نفس کا ایک الگ ہی دوسری چیز ہے. میں جو کہہ رہا ہوں اس کی ریئل آواز حقیقت سچائی میں اس اسٹار کی ماشاء وہ اللہ آواز، جی ہاں، ٹھک 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 یہ آواز ہے کیا جو ابھی ریسنٹلی یہ معلومات ہوئی ہے ایسٹرونومی میں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ نے وہ اس کی تصدیق بھی فرما دی ماشاء اللہ آپ نے. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں اب حدیث کسا کی تلاوت کے لیے التماس کروں گا جناب رفعت سلطان صاحب سے کہ تشریف لائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی علی محمد محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتي بالكساء اليماني فغطيني به. فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء
فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل صل على على محمد وآل محمد محمد وآل وعجل محمد. محمد فرجهم. وعجل وما فرجهم. كان ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة مال الرسالة هم فاطمة فأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم.
فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين والله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمات وقت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا فينا وفيه مهموم إلا فرج الله همّا ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ احسن ماشاء اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والعرش وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق قصة الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. خدایا ہم سبھی سے حاضرین مجلس سے اور بانی مجلس سے اس مجلس اعزا کو قبول فرما. شب جمعہ کی رحمت برکت ہم سبھی کو نصیب فرما. تمام مرحومین بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما. عین میں جگہ عطا فرما اور اللہ محمد کے صدقے میں مریضوں کو شفا عطا فرما. التماس دعا کا ان کی دعا مستجاب فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. رفت بھائی بڑی خوبصورت آپ نے ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ ماشاءاللہ عطا فرمائے اس کی. میری تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ہمارے آج کے بانی ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب ان کے مرحومین کے ان کے اہل خانہ کے مرحومین آپ تمام شرکا کے مرحومین اور ان کا جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الحمد للہ ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله الله بسم الله ذلك الله ربنا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم فرج. قبلہ آپ کی اجازت ہو تو میں بلاؤں بسم اللہ پہلے پڑھنے والے جناب نالین عباس صاحب کو. جب تک نالین سے آ رہے ہیں قبلہ ایک سوال انشاءاللہ جب آپ ممبر پر تشریف لائیں گے کہ جب ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو جب امام صاحب جب وہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اب جو صفیں بندی ہیں لیٹ سے 3 4 یا 5 صفوں میں نمازی کھڑے ہیں تو پچھلی صف والے ہیں انہوں نے انتظار کرنا ہے اگلی والوں کا کہ وہ تکبیر پہلے کہہ لیں کہ جیسے امام کی آواز سنی تو وہ کہہ سکتے ہیں، یا انتظار کرنا ہوگا کہ پہلے آگے والے کہیں پھر پیچھے والے پھر پیچھے والے،
اس پہ جی تھوڑی بھائی جب آپ انشاءاللہ تشریف لائیں تو انشاءاللہ ہماری جی انشاءاللہ. نالین بھائی آپ تشریف لائیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام حاضرین کی سامعین کو سلام اور تحفہ علی علیہ السلام. علیکم السلام، سلامت رہے. مشکور ہوں غضنفر جعفری صاحب کا اور تمام ممبران کا جنہوں نے دعوت دی. انشاءاللہ کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کو نظر کروں گا. بسم اللہ. مالک بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ربی الاول کی خوشیاں آپ تمام مومنین کو مبارک ہوں. میں نعت سے آغاز کروں گا، 2 شعر نعت کے، اس کے بعد ایک کلام کے چند اشعار. درود پڑھیں محمد وعلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے، آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے، آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے. نعت لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بھائی سبحان سبحان اللہ، اللہ. سبحان اللہ. بے شک خوبصورت شعر. سبحان اللہ سبحان لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے. رات بھر جاگ کے واہ اشعار لکھے ہیں میں نے، ماشاء اللہ. رات بھر جاگ کے اشعار لکھے ہیں میں نے، یعنی کاغذ پہ تہجد کی سبحان اللہ، یعنی کاغذ پہ تہجد کی عبادت کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کے تاخیر زمانہ کے سبب دور رہے، ہم کے تاخیر زمانہ کے سبب دور رہے، ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی ہے. ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی ہے. درود پر محمد وآل مصطفیٰ. صلی اللہ محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بیاں کس طرح ہو ثنائے محمد، واہ. بیاں کس طرح ہو ثنائے محمد، بیاں کس طرح ہو ثنائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے بنی ہے یہ دنیا
برائے محمد واہ رضائے محمد رضائے خدا ہے رضائے محمد رضائے خدا ہے رضائے خدا ہے رضائے محمد کیا بات واہ بھائی واہ 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 رضائے خدا ہے رضائے محمد جو انگلی سے ماہتاب دو نیم کر دے جو انگلی سے ماہتاب دو نیم کر دے نہیں اور کوئی سوائے یقیناً وہ شبیروں شبر بنیں گے یقیناً وہ شبیروں شبر بنیں گے جنہیں گودیوں میں کھلائے کھلائے محمد سنا پر وہ قرآن کیوں نہ پڑھے گا سنا پر وہ قرآن کیوں نہ پڑھے گا جسے آپ قرآن پڑھائے بنا دوسرا نا حسین جلی سے بنا دوسرا نا حسین جلی سے وہ جس نے یہ 14 بنائے محمد جس نے یہ 14 بنائے محمد کرے گا کوئی ہم سری اس کی کیسے کلام شعر ہے کرے گا کوئی ہم سری اس کی کیسے جسے اپنا نائب سری اس کی کیسے اپنا نائب بنائے محمد نعرہ حیدری اپنا نائب بنائے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ نے اکبر جو دیکھا تو بولے صحابہ نے اکبر جو دیکھا تو بولے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ آئے محمد آئے محمد اور مکتا ہے میں پھرتا ہوں دنیا میں سر کو اٹھا کر میں پھرتا ہوں دنیا میں سر کو اٹھا کر یہ شہزاد ہے سب عطائے محمد شہزاد ہے سب عطائے محمد بنی ہے یہ دنیا
برائے محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب سبحان بہت اللہ خوب سبحان ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ. سلامت ماشاء رہیے اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ واہ سلامت رہو. اللہ آپ کو زندگی سے دے. بہت ہی خوبصورت آمین انداز میں آمین آپ آمین. جزاکم اللہ بھائی. واہ فخر واہ ہوتا ہے آپ جیسے نوجوانوں کو دیکھ کے اور سن کے. ماشاء اللہ. اللہ اللہ آپ کو نظر بے بد شک. سے بچائے. میں آمین آمین آمین. انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا قبلہ و کعبہ جناب ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ ممبر افروز ہوں اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ اللهم صل على محمد محمد و آل محمد وسلم وبارك. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومدتي نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. صلوات پڑھ دیں محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی پھر سے تلاوت فرما کر محترم جناب بانی مجلس ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب کے مرحومین اور آپ حضرات اپنے سبھی مرحومین کو شامل کر لیجئے. قرات فرما کر اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ محترم جناب ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور آج کی مجلس کا ثواب ان کے مرحومین کی روح کو اصال فرمائے انشاءاللہ. ایک درود پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد. پہلے حکم کی تعمیر ہو جائے. ہمارے محترم جناب ڈاکٹر جناب جہاں زیب بھائی صاحب جو ناظم مجلس بھی ہیں ماشاءاللہ سے مسئلہ شریعہ کی طرف کہ اگر نماز جماعت سے ہو رہی ہے اور پیچھے صفیں لگی ہوئی ہیں تو کیا پہلے صف والوں کا یا دوسری والوں کا دوسرے لوگوں کو انتظار کرنا ہے یا امام کی تکبیر کے بعد فوراً تکبیر کہہ سکتے ہیں. حضرت آیت اللہ العظمہ آغا خوئی کا فتویٰ تھا اور حضرت آیت اللہ العظمہ آغا سستانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ پیش نماز اپنی تکبیر کہہ لے اور اللہ اکبر کا جو راہ ہے وہ اس کو ادا کر لے صحیح طریقے سے تو جو مکبر ہے اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تکبیر کہے. اور اگر پہلی صف والے آمادہ ہیں تکبیر کہنے کے لیے بالکل آمادہ صفیں ہو چکی ہیں تو پچھلی صف والے بھی تکبیر کہہ سکتے ہیں. کوئی شرعی اشکال نہیں ہے. لہٰذا اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے والوں نے بھی تکبیر نہیں کہی ہے لہٰذا ہم نہ کہیں. لیکن آقا فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ پہلے صف والے تکبیر کہیں اس کے بعد دوسری صف والے تیسری صف والے تکبیر کہیں. لیکن اگر صرف مکبر نے بھی کہہ دی ہے
تو پھر کوئی بھی پیچھے تک تکبیر کہہ کے نماز میں سے متصل ہو سکتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، اور جو کہ افضلیت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر ثبوت ہے، دلیل ہے اور پروف بن کر ہمارے سامنے آئی ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حدیثیں بڑی مشہور بیان فرمائی ہیں خندق والے دن. مسئلہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا مسئلہ آپ کی خدمت پیش کروں کہ جنگ خندق ہوئی کب ہے. جنگ خندق جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، یہ جنگ ہوئی ہے 4 ہجری میں، اور اس جنگ کے سبقہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ جنگ خندق سے پہلے جنگ بدر ہوئی ہے، اور جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی ہے، اور جنگ احد کے بعد جنگ خندق ہوئی ہے. جب کفار قریش نے، کفار مکہ نے، کفار نجران نے، کفار عرب نے یہ دیکھ لیا کہ پیغمبر غلبہ پاتے جا رہے ہیں اور اسلام کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے، انہوں نے جنگ بدر بھی جیت لی ہے اور انہوں نے جنگ احد بھی جیت لی ہے، تو انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی کہ رسول اسلام کی وجہ سے یہ جنگیں جیتی جا رہی ہیں اور ان کے سپاہی کی وجہ سے، لہٰذا یہ کام کرتے ہیں اور اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، لہٰذا سب مل جل کر ہم رسول اسلام کو قتل کر دیتے ہیں، اور جب رسول اسلام قتل ہو جائیں گے تو اس وقت میں نہ اسلام رہے گا اور نہ کفار کو کہنے والا کوئی رہے گا. یہ اس منصوبہ بندی کے ماتحت جنگ خندق کا انعقاد ہوا تھا. جنگ خندق برگزار ہوئی تھی، جنگ خندق ہوئی تھی. اب اس جنگ خندق میں عزیزان گرامی، خندق اسے کیوں کہتے ہیں؟ خندق اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی جس سے کہ دشمنان جو ہیں وہ مسلمانوں کے خیموں کی طرف نہ آ سکیں، اور اسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. جنگ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر 4-5 قبیلے شامل ہوئے تھے، 4-5 حزب شامل ہوئی تھی، 4-5 ٹکڑیاں شامل ہوئی تھی جو حزب، اور حزب کی جگہ ہے احزاب، لہذا اسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے. ہوا کیا تھا؟ علامہ فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے ایک وجہ لکھی اور وہ کتاب الاربعین میں لکھتے ہیں. علامہ فخر الدین رازی وہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضربت علی جو پیغمبر نے کہا تھا وہ خندق کی طرف اشارہ کر کے بیان فرماتے کہ علی کی ضرب ایسی ہے جس کی وجہ سے اسلام بچا ہے، اور جب اسلام بچا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اصل ہے اسلام کا بچنا، اور اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں وہ فرع ہیں. آپ حضرات ہیں میرے ساتھ؟ جی جی سردار جی، یعنی اسلام بچا ہے، وہ اسلام ہے اصل، اور جتنی چیزیں اسلام کے اندر آتی ہیں وہ ہے فرع. مثال کے طور پر نماز فرع اسلام ہے، روزہ فرع اسلام ہے، اور جہاد فرع اسلام ہے، خمس، فطرہ، کعبہ اور آپ کی عبادتیں، طواف کعبہ، یہ سارا فرع اسلام ہے. اصل اسلام کیا ہے عزیزان گرامی؟ وہ خود ایک اسلام ہے. یعنی اس ضربت کی وجہ سے بچا ہے اسلام، تو اسلام ہوا اصل اور عبادتیں ہوئی ہیں فرع. تو آپ ارشاد فرماتے اگر اسلام ہی نہ ہوتا تو فرع کہاں سے ہوتی؟ اگر کفر حاوی ہو جاتا اسلام کے اوپر، فرض کر لیجیے، اور اس دن اسلام ختم ہو جاتا، تو جب اسلام ختم ہو جاتا تو عبادتیں نہیں رہتی، اسلام ختم ہو جاتا تو اس کی برانچز نہ ہوتی، اسلام ختم ہو جاتا تو اس کی فرع نہ ہوتی. تو آغا فخر الدین رازی نے ارشاد فرمایا اسلام بچا ہے ضرب علی سے، بے شک، اور جب ضربت علی سے اسلام بچا ہے تو حضور نے فرمایا علی کی آج کی ضربت یہ دونوں جہاں کی عبادتوں سے افضل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی جن و انس کی قیامت تک کی جتنی عبادت ہوگی اس سے افضل ہے. کیوں؟ اب جتنے بھی عبادت کریں گے اسلام میں رہ کر کے وہ مرہون منت ضربت علی ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا علی یا علی میں اپنا جملہ پہنچا پہنچ جانے گرامی حضرات کی خدمت میں بلائدہ بھائی. یعنی جتنی بھی اسلام کی عبادتیں ہوں گی
وہ ضربت علی کی مرہون منت ہوں گی. علی کی اگر ضربت نہ ہوتی اسلام نہ بچتا, اسلام نہ بچتا تو عبادتیں نہیں ہوتی. اب ایک ہی سوال میرا تو ہے, یہ جس کی عبادتیں کر رہے ہو کم سے کم یہ تو دیکھ لو عبادت ہو کس کی وجہ سے رہی ہیں. واہ واہ واہ, یہ عبادتیں ہو رہی ہیں امیر المؤمنین کی ضربت کی وجہ سے. جب امیر المؤمنین کی ضربت کی وجہ سے وہاں اسلام پھیلا ہے, اسلام بچا ہے اور اسلام نے نشو و نما پایا ہے اور اسلام کی بقا ہے, تو اب ظاہر سی بات ہے جتنی بھی دنیا عبادت کرتی رہے گی, جنات میں, انسانوں میں, جنوں میں, انسانوں میں, مخلوق میں, وہ سب کی سب مرہون منت ہوگی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. ایک درود پڑھتے محمد فخر الدین رازی صاحب ایک جملہ اور بیان فرماتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, اچھا اسے کوڈ جو کیا ہے روزے پاک پیش نظر سامنے ماشاء اللہ سے روزے پاک پیش نظر جو ہے پوری بستیوں کو شیعہ کیا تھا ماشاءاللہ اس دور میں. تو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک ضرب جو مولا نے ماری تھی, کہتے ہیں کتنی دیر میں لگی ہوگی ایک ضرب, پلک جھپکنے میں, بس ہاتھ اٹھا اور جھکا. ہاتھ اٹھا اور جھکا. اچھا میرا اور آپ کا ہاتھ اٹھے تو وقت لگے گا, وہ تو امیر المومنین کا ہاتھ, اور وہ امیر المومنین کا ہاتھ بھی نہیں تھا, وہ تو ید اللہ تھا. اور ید اللہ کا جب مسئلہ آ جاتا تو عزیزان گرامی, یعنی وہاں تو مرحلہ کن فیکون کا ہے. بس ادھر سوچ لیا ادھر ہو گیا. اے کاش میں اپنی بات واضح کر پاؤں زانے گرامی. کن فیکون کے مسئلے کا ہاتھ تھا, یعنی ادھر ید اللہ اٹھا, ادھر چلا, ادھر عمر ابن عبدود کا کام ہو گیا. اب آپ مجھے کتنی دیر لگی ہوگی تو بات کو سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا, اور آپ جیسے ماشاءاللہ اہل فہم کے سامنے تو مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ تو اردو کی مجبوری ہے. اردو فاؤنڈیشن میں جب بات ہو رہی تو یہ جملہ کہہ دیا جائے, یہ تو میری اردو کی مجبوری ہے کہ مجھے کہنا پڑے گا. زیادہ سے زیادہ 1 سیکنڈ لگا ہوگا, ہے کہ نہیں بات؟ حالانکہ وہاں تو سیکنڈ بھی نہیں لگتے تھے. بھائی جس کی تلوار ایک لمحے میں 7 نسلیں کو پرکھ لیتی ہو, اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیے گا. اور اس میں فیصلہ بھی ہونا ہوتا ہے کہ بھئی اسے چھوڑنا, اسے کاٹنا, اسے چھاٹنا, اسے مارنا, اسے چھوڑنا, اسے کاٹنا, اسے چھاٹنا. عجب کمال تھا امیر المومنین کا. کیوں؟ ید اللہ تھے نا بھائی, قدرت الہی کا نمونہ تھے. ملاحظہ فرمائیے گا, ید اللہ تھے تو یوں ہاتھ اٹھا, یوں ہاتھ چلا. اب اس لمحے میں ایک صدوم میں جب ہاتھ چلا ہوگا اور مرہب کے ہوئے ٹکڑے, تو کہتے یہ مرہب کو مار نہیں رہے تھے آپ, یہ کفر کا خاتمہ کر رہے تھے اور اسلام کو بچا رہے تھے. بس اتنی دیر علی کے ہاتھ کی حرکت قیامت تک کی دونوں جہانوں کی عبادتوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. اتنی دیر کی, اتنی دیر کی, اتنی دیر کی ایک حرکت, ہائے 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 ہائے, ملاحظہ کیجیے گا, اتنی دیر کی ایک حرکت دونوں جہاں کی عبادتوں سے افضل ہے. جس کی اتنی سی حرکت دونوں جہاں کی عبادتوں سے افضل ہو, اب وہ جب کبھی مسلح پہ کھڑا ہوتا ہو, ہائے 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 ہائے, جب اس نے جنگ بدر کو جیتا ہوگا, جنگ احد کو جیتا, جنگ خیبر کو جیتا, جنگ خندق کو جیتا, جنگ صفین کو جیتا, جس نے اتنی عبادتیں کی ہوں, مسلمان یا امت مسلمہ ایک ضربت علی کا جواب تو لا نہ سکے تو پھر ذات علی کا کیا جواب لائیں گے؟ اس کی ایک ضربت کا جواب نہ لا سکے امت مسلمہ نہیں. ثقلین والے امت مسلمہ چھوڑیے, تمام مومنین بھی سارے مل کر
تمام امت مسلمہ بھی سارے مل کر، تمام ملائکہ بھی سارے مل کر، تمام جنات بھی سارے مل کر، تمام مخلوقات خدا بھی ساری مل کر، اور ہر مخلوق خدا عبادت کرتی، قرآن کہتا ہر مخلوق ہے۔ ایک لفظ من آیا، ایک لفظ ما آیا قرآن مجید میں، یعنی جتنے بھی زمین و آسمان میں جاندار ہیں سب عبادت کرتے ہیں، جتنے بھی زمین میں غیر جاندار ہیں سب عبادت کرتے ہیں، یعنی درخت بھی، شجر بھی، حجر بھی، راستے بھی، کنکریاں بھی، سب کی سب عبادت کرتے ہیں، چرند بھی، پرند بھی، جنات بھی، انسان بھی، مواشی بھی، جتنے من ہیں سارے عبادت کرتے ہیں۔ یہ سارے ملا کر علی کی ایک ضربت کا جواب نہیں لا سکتے، سارے مل کر تو ایک ضربت کا جواب نہیں لا سکتے عزیزان گرامی، تو ذات علی کا جواب کیسے لے آئیں گے؟ ارے اپنے آپ کو اس لائق تو کرو کہ ایک ضربت کا جواب لے آؤ، پھر علی کے مقابلے میں آنا کہ ہم بھی کچھ ہیں، تبھی تو پتا چلے گا عزیزان گرامی۔ مولا سلامت رکھے آپ حضرات، مولا قبول فرمائے آپ سے نعرہ، خدا عالمی مولا کا تذکرہ آپ سے قبول فرمائے، علی ابن طالب علیہ السلام کے اس نعرے سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ولایت علی پہ ہو، انشاءاللہ مولا کی زیارت ہمارے دنیا سے جاتے وقت ہو، اللہ صحت و سلامتی آپ سب حضرات کو عطا فرمائے، ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ایک ضربت، اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے، ایک جملہ اور کہہ دوں میں آپ، ارشاد، خود میرا اپنا جملہ، اسلام میں 3 فرد ایسی ہیں، 3 فرد جن کا نام عین میم رے سے ہے، توجہ، اب میں سے زیادہ نہیں، عین میم رے، ان میں سے عمر ابن عبدوت، عمرو ابن عاص، اور تیسرے کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ تینوں علی کے مقابلے پہ آئے۔ بھائی عمرو عبدوت آپ جانتے ہیں جنگ خندق میں آیا، ٹکڑے ہو گئے، توجہ چاہ رہا ہوں، ٹکڑے ہو گئے، جنگ صفین میں عمر ابن عاص آیا، کپڑے اتار کے بھاگا، تو تاریخ ہے نا، کپڑے اتار کے بھاگا، اور اس نے معاویہ سے جا کے کہا تھا آج تو میرے ساتھ میں عجیب ہو گیا، تو معاویہ نے کہا تھا کہ آج تو تیرے پرائیویٹ پارٹس نے تجھے بچا دیا۔ یہ جملہ ہے تاریخ کا، یہ جملہ ہے تاریخ کا۔ اور تیسرے مسئلے میں تو آپ نے ہمیشہ سنا لولا علی، لولا علی، لولا علی۔ عزیزان گرامی ایک جملہ اور آپ کی خدمت پیش کر دوں، اما کم سے کم اس نے اس بات کا اعتراف تو کر لیا کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، لیکن یہ دونوں تو ہلاک ہو ہی گئے، اور اس نے بھی چونکہ حق علی کا چھینا ہے اس لیے وہ بھی ہلاک ہے۔ اب ایک مرتبہ امام فخر رازی ایک بات اور ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ باری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے تمام مسلمانوں کو، اچھا جب یہ لوگ حزب بن کے، احزاب بن کے، گروہ بن کے یہ مدینے کی طرف چڑھائی کرنا چاہتے تھے، اور 30,000 کا لشکر تھا حضور، کتنا؟ 30,000 کا، 30,000 کا لشکر تھا جو کہ جنگ خندق میں مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، 30,000 کا، اور ایسا شخص تھا یہ عمر ابن عبدوت، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ خندق کھودی گئی تھی اور یہ 30,000 کا لشکر اپنے پیچھے لے کر کے آیا تو مسلمانوں نے اسے دیکھ کر گھبرانا شروع کر دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں امام فخر الدین رازی کہ رسول اللہ کو جب اطلاع ہوئی کہ 30,000 کا لشکر لے کے عمر ابن عبدوت آ رہا ہے اور جنگ بندی کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا، رسول کو ختم کرنا، تو رسول اللہ نے مدینے میں سارے مسلمانوں کو جمع کر لیا تھا، جو دور دراز تھے انہیں بھی بلا لیا تھا، جو رشتہ دار تھے انہیں بھی بلا لیا تھا، جو ظاہراً بھی مسلمان تھے انہیں بھی بلا لیا تھا، تاکہ مدینے میں مسلمان محفوظ ہو سکے۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کو مدینے میں اس لیے جمع کر لیا تھا تاکہ مسلمان اور اسلام محفوظ ہو سکے۔ اچھا مدینے کی جغرافیائی کیفیت اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے 3 طرف پہاڑ ہے اور ایک طرف راستہ ہے، اسی راستے سے وہ آ رہا تھا،
اب میں مختصر پڑھ دیتا ہوں تاکہ وقت میں جو ہے وہ مجھے بات کو پوری کرنے کا موقع مل جائے. وہ ایک طرف سے آ رہا تھا, 3 طرف سے تو پہاڑ تھے, ادھر سے تو خطرہ تھا نہیں. جدھر سے وہ آ رہا تھا تو پیغمبر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے. پیغمبر نے سوچا کہ یہ جس طرف سے لشکر لا رہا کیا کیا جائے کہ یہ والد مدینہ نہ ہو. اتنے میں جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خندق کھودتے ہیں دشمنوں سے بچنے کے لیے. بس پیغمبر نے جیسے ہی سنا تو پیغمبر اس ارادے کو کر رہے تھے کہ میں کروں, اتنے میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے, اور حضرت جبرائیل نازل ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو سلام بھیجا اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ سلمان کی بات کو مان لیجئے, یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. اللہ اب جیسے ہی جبرائیل آئے, کمال کی بات یہ ہے زان گرامی, لوگ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں پہ شک کرتے ہیں. ارے ہمارے یہاں تو اصحاب حقیقی کے پاس جبرائیل آ جاتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کی, ان کی تائید کرنے کے لیے جبرائیل آ جاتے ہیں. جب اصحاب حقیقی پیغمبر اپنے مزاج کو مزاج رسالت سے ملا لیتے ہیں تو اللہ بھی ان کی تائید کرتا ہے. تو اچھے بسا یہ کہ علی ابن ابی طالب کے والد ماجد حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک مشورہ دینے والے کو تو اللہ سرا رہا ہے. تو جس نے اپنی آغوش میں علی محمد کو پالا ہو, کیا اس کا تذکرہ خداوند عالم قرآن مجید میں نہیں کرے گا؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اب ذرا سی بات طولانی نہ ہو جائے, آپ حضرات کی خدمت پیش کروں تو جبرائیل کی بات سن کر پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اب بھی ایک کمال, ایک فضیلت کا گوشہ اور اس میں آ گیا. وہ کیا ہے؟ پیغمبر نے سب کو 10-10 فٹ جگہ, 20-20 فٹ جگہ دے دی اور یہ کہہ دیا کہ آپ کھودو اور فلاں مٹی نکالو. اب لگ گئے گروہ والے, مثلا خندق کھودی جا رہی تھی, ایک اچھی خاصی چوڑی خندق, اور جناب سلمان فارسی نے کہا تھا اتنی چوڑی خندق کھودی جائے کہ گھوڑا بھی اگر ایڑ لگائے گا تو اس طرف نہ جا پائے, اور اتنی گہری کھودی جائے کہ کم سے کم اندر گر جائے تو باہر نہ نکل پائے. جناب سلمان کی یہ تجویز رسول اللہ کو پسند آ گئی. رسول اللہ نے سب کو لگا دیا, کسی کو کھودنے پہ لگایا, کسی کو مٹی نکالنے پہ لگایا. رسول اللہ نے کہا فلاں آدمی فلاں کے ساتھ میں رہے گا. یہ مدینے کا دوسرا ماجرا ہے جس میں پیغمبر کہتے ہیں فلاں فلاں کے ساتھ میں رہے گا, فلاں فلاں کے ساتھ میں رہے گا. یعنی انصار کے ساتھ, مہاجرین کے ساتھ, بیعت کرنے والے بیعت کرنے والوں کے ساتھ. اس طریقے سے پیغمبر نے ایک ماحول کیا. اب 2 فرد بچی. پیغمبر نے اپنے حصے میں بھی خندق کھودنا لیا, اسی کو تو پیغمبر کہتے ہیں, برابری دیکھیے اسی کو. اب ظاہر سی بات ہے پیغمبر کھود رہے تھے تو کوئی مٹی نکالنے والا ایسا ہی ہو جیسے پیغمبر ہے. سبحان اللہ. تو تاریخ میں لکھا جیسے جیسے پھاولا چلاتے تھے پیغمبر ویسے ویسے علی مٹی نکالتے تھے. یا علی یا علی یا علی. 2 جگہ مساوات قائم فرمائی ہے پیغمبر نے مدینے میں. ایک جب تشریف لے گئے تھے, اپنا بھائی بنایا تھا علی کو, اور آج خندق کھودنے میں بتا رہے ہیں جو میں کام کروں گا میرا شریک صرف علی ہو سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. درود پڑھ دے محمد علیہ. اور عزیزان گرامی حالات. اب امام فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سب مسلمان جب مدینے میں جمع ہو گئے تھے اور مسلمان مدینے کے باہر کوئی نہ تھا, تو اب جو عمر ابن عبدو 30,000 کا لشکر لے کے آگے آیا اور اس نے 2 نیزے ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے, 2 نیزے اس میں, 2 نیزے اس میں, 2 تلواریں اٹھا رکھی تھی. اور اس نے یہ دیکھا رہے اتنی بڑی خندق, اب ظاہر طولانی بحث نہ ہو جائے, بڑا مختصر سے کر رہا ہوں, اتنی بڑی خندق کھودی تو کہنے لگا یہ کام صرف سلمان کا ہوگا. اس نے رائے دی ہوگی. کمال دشمن بھی پہچانتا ہے سلمان کی منزلت کیا ہے. ماشاءاللہ. تو جب سلمان کی منزلت وہ پہچانتا ہوگا تو کیا نہیں جانتا ہوگا علی ابن ابی طالب کی عظمت کیا ہے. پڑھ دوں جیسی آیا نا, خود تاریخ لکھتی ہے اور قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. وہ آ تو گیا, اس نے کیا دیکھا کہ خندق اتنی چوڑی ہے, اتنی چوڑی خندق ہے, گھوڑا تو میرا کود نہیں سکتا. تو وہ خندق کا کے ارد گرد گھوم رہا تھا. اس نے دیکھا خندق کے ایک سائیڈ میں تھوڑی سی خندق جو ہے وہ ٹیڑھی ہے, یعنی کم ہے, یعنی اس کی چوڑائی کم ہے. اب اس نے سوچا اچھا یہاں پہ چوڑائی اس کی کم ہے تو پتا چلتا ہے کہ تنگ ہے.
تو معلوم نہ کر سکا کوئی انسان کہ یہ کس نے کیا ہے اس کام کو، لیکن وہی لکھتے ہیں آگئے فخر رازی، اتنا تو معلوم ہو سکتا ہے خندق کو جو کم کسی نے بنایا ہے تو کوئی تنگ ظرف ہوگا جس نے اس کام کو کیا ہوگا۔ میرے جملے نہیں ہے، میرے جملے نہیں ہے دانے گرامی، جس نے جوڑی۔ اب عمر ابن عبدالعزیز نے اس طرف سے اپنے گھوڑے کی رن لگائی، اس کا گھوڑا کود کر کے اس علاقے سے اس طرف پہنچ گیا اور وہاں پہنچ گیا ہے، خیمے لگے ہوئے تھے۔ جیسے وہاں پہنچا جہاں خیمے لگے ہوئے تھے، اس نے ایک مرتبہ 3 آواز میں کہا، اے مسلمانوں، تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کافر کے ہاتھ سے کوئی مر جائے گا تو جنت میں جائے گا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے کوئی مر جائے گا تو جہنم میں جائے گا، آؤ نکلو، کیوں نہیں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ امیر المومنین کھڑے ہو گئے۔ جیسے امیر المومنین کھڑے ہوئے ذانے گرامی، رسول اللہ نے بٹھا دیا، دوبارہ اس نے پھر اعلان کیا، رسول اللہ نے پھر بٹھا دیا، تیسری بار پھر اعلان کیا، رسول اللہ نے 3 مرتبہ پھر بٹھا دیا۔ کسی نے پوچھا یا نبی اللہ پہلے ہی مرحلے میں کیوں نہیں علی کو بھیج دیا؟ اب امام فخر الدین رازی کا جملہ سنیں، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں رسول اللہ نے 3 چانس اس لیے دیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پہلے ہی مرحلے میں رسول اللہ نے علی کو بھیج دیا تھا، ہمیں موقع کہاں دیا؟ تو 3 موقع دیے رسول اللہ نے، اور 3 موقع دے کے بتا دیا اب تمہاری مرضی ہے۔ ایک مرتبہ علی آئے اور علی کو دولہے خندق بنایا رسول اللہ نے، توجہ چاروں جانگرامی پر بات کروں گے، دولہے خندق بنایا، اور جیسے دولہے خندق بنایا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں یا علی ھذا عمرو ابن عبدود، علی یہ عمرو ابن عبدود ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ ہوا کرے انا علی ابن ابی طالب۔ ماشاءاللہ، کیا نعرہ لگایا میرے مولا نے خندق کے دن بھی، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ وہ اتنا کہنا تھا عزیزان گرامی۔ اب مولا کائنات نے وار جو کیا ہے اپنی، اچھا ذوالفقار حیدری تو آ چکی، چونکہ جنگ خندق جنگ احد ہو چکی ہے، اب ذوالفقار حیدری سے جو عمر ابن عبدود کے اوپر وار کیا ہے تو خدا کی قسم آدھا ادھر گرا اور آدھا ادھر گرا۔ جیسی عمر ابن عبدود گرا تو رسول اسلام نے کلمہ پڑھا، اور جب رسول اسلام بھیج رہے تھے عمر ابن عبدود کی طرف تو رسول اسلام نے ایک جملہ کہا، اور وہ کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، میں کل ایمان کو کل کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا؟ 3 جملے ہیں پیغمبر کے جنگ خندق میں۔ پہلا جملہ ہے برز الایمان کلہ، کل ایمان کو کل کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ علی کے مقابلے میں جو آئے گا وہ کافر ہوگا۔ دوسرا جملہ کا اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ کتا صفت ہوگا۔ اور تیسرا جملہ جب عمر ابن عبدود کا قتل کر دیا تو فوراً رسول نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، صلوات رسالت یا رسول اللہ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ایک درود پڑھتے محمد والے محمد۔ حق علی، حق علی، حق علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لگتا ہے میری آواز نہیں پہنچ رہی آپ حضرات۔ ماشاءاللہ بر محمد و آل محمد ایک صلوات۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ مجھے ذرا دوبارہ سے آپ وہ کر لیجئے اگر آواز آ رہی تو۔ آپ کی آواز آواز آ رہی ہے صاف، آواز آ رہی ہے، نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویڈیو بھی آپ کا اچھا آ رہا ہے۔ میرے خیال میں وہ انٹرپشن کی وجہ سے نا قبلہ کو ہماری آواز نہیں جا رہی۔ ہاں چلیں وہ جوائن کرتے ہیں دوبارہ۔ میں پھر سے ان کرتا ہوں۔ جی آ گئے، آ چکے۔ جی بسم اللہ۔ معذرت چاہتا ہوں کوئی سسٹم میں گڑبڑ ہو گئی تھی۔ ایک درود پڑھے محمد آپ نے ملاحظہ فرمایا ثانی گرامی، تو رسول اللہ کے ساتھ میں امیر المؤمنین نے جنگ خندق کو جو فتح کیا ہے، تو آج جنگ خندق فتح نہیں ہو رہی، یہ اسلام فتح ہو رہا تھا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں پہ تھا۔ فتح اسلام کیا ہے باپ نے،
توجہ چاہ رہا کیا ہوں۔ بات ہے۔ فتح اسلام کیا ہے باپ نے اور بقائے اسلام کیا ہے حسین ابن علی اور شہزادی جناب زینب سلام بے اللہ شک علیہ۔ بے شک بے شک بے اور شک۔ ایسا اسلام کی بقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہے کہ امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں وہ وقت یاد کیجئے جب فرزند زہرا ذوالجناح سے زمین ہاں کربلا پر آ رہا تھا تو کبھی آپ داہنی طرف کو جھکتے تھے، کبھی آپ بائیں طرف کو جھکتے تھے، داہنی طرف کو جھکتے تھے تو ملعون نیزے مارتے تھے، بائیں طرف کو آپ جب جھکتے تھے ملعون تلواریں چلاتے تھے، لیکن ایک مرتبہ فرزند زہرا سے ذوالجناح پر ٹھہرا نہ گیا، قیامت کا منظر ہو گیا۔ عزادار حسین سیدہ کلال یہ غریب زہرا کربلا کی سرزمین پر اس طریقے سے ذوالجناح سے زمین کربلا کی طرف آ رہا تھا کہ زمین کربلا پہ نہیں آیا بلکہ تیروں پر معلق ہوئے حسین۔ اب جب تیروں پر معلق ہوئے تو حسین آہستہ آہستہ زمین کربلا پر جا رہے تھے، تیر حسین کے جسم سے اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسین اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، عمر سعد کہتا ہوں شمر ملعون دیکھتا کیا ہے، اللہ آپ سے سزا کو قبول فرمائے، آپ کے تو آنسو بارگاہ حضرت زہرا میں قبول ہو۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا شمر دیکھتا کیا ہے، حسین کا کلام قطع کر دے۔ شمر ملعون ایک مرتبہ کن خنجر لے کر اور اسے پتھروں پر مارتا ہوا حسین کی طرف گیا اور حسین ابن علی کے سینے پہ بیٹھا۔ امام زمانہ آواز دیتے وہ شمر جالس علی صدرے، شمر ملعون حسین کے سینے پہ بیٹھا، اس نے حسین کی داڑھی کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور ایک ہاتھ سے خنجر لیا اور پشت پر پھیرنا شروع کیا۔ پہلا وار کیا حسین نے آواز دیا بسم اللہ و باللہ، دوسرا وار کیا علی ملت رسول اللہ، تیسرا وار کیا نانا سلام قبول کیجئے، شمر ملعون نے چوتھا وار کیا بابا میرا سلام قبول کیجئے، پھر شمر ملعون نے ایک وار کیا میرا سلام قبول کیجئے بھیا حسن۔ اور عزادارو اب جو شمر ملعون نے خنجر چلانا چاہا، جو آخری وار تھا، آخری میں ایک آواز دیا اماں میرا سلام قبول کیجئے، ایک نشیب سے آواز آئی میرے لال تیری ماں فاطمہ زہرا اسی کربلا میں تیرے ساتھ موجود ہے۔ قیامت کا منظر اس وقت ہوا عزادارو جب حسین کا سر بدن سے جدا ہو گیا اور نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، سیاہ دیا چلنے لگی، سورج کو گہن لگا، آسمان میں سورج کو جب گہن لگا اور زلزلہ آیا، ایک مرتبہ سید سجاد نے منظر دیکھا، آواز پوپی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا کیا دیکھا بابا کا سر نو کے نیزہ پہ ہے، آواز پوپی اماں ہم یتیم ہو گئے، میرا بابا مارا گیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، لو حسین مارے گئے، سکینہ یتیم ہو گئی، سجاد یتیم ہو گئے، مارے گئے حسین۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ جزاک اللہ قبلہ۔ ماشاء اللہ ویری عرفانی، بہت عرفانی بیان ماشاء اللہ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ التماس کروں گا ڈاکٹر قمر آبدی سے زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں جناب ڈاکٹر صاحب۔ زیارات اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات، حاضرین مجلس کی جانب سے، خصوصاً اس مجلس کے مقبول مجلس کے بانی ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب اور ان کے خانوادے کے مرحومین کی جانب سے کرنے کا شرف انشاءاللہ تمام مومنین و مومنات کی جانب سے، جس کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ قربتاً اللہ متوجہ زیارات، بہت دن سے میں زیارت وارثہ نہیں پڑھا تھا، اگر آپ چاہ دیں تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ،
السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ امیر المومنین علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والبتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ، یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامقہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعام الدین وارکان المومنین، واشہد انک الامام البری التقی الزکی ہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاء ورسلہ انی بکم مومن ویابکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم، السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک الصفا وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب عصر و زمان، الامان الامان من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے انشاءاللہ اللہم حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعہ وفی كل ساعة ولی ولي وحافظ وحافظ وقائد ناصرہ ناصرة حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہے، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر دے ماشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ میں ہمارے آج کے بانی مجلس جناب ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تشریف لیں۔ جناب ڈاکٹر سجاد صاحب۔ بواسیر کی پروردگار روز جمعہ، بواسیر کی ڈاکٹر صاحب آپ کو ان میوٹ کرنا پڑے گا، آپ میوٹ ہیں ڈاکٹر سجاد صاحب۔ جی السلام علیکم مومنین۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ معافی چاہتا ہوں، ذرا وہ فون کے سلسلے میں جو ہے ذرا بہرحال وہ جو میوٹ تھا وہ اس کو جو ہے ہمارے صاحبزادے جو ہے ٹھیک کر دیے، تو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی، ماشاء اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ تو مومنین، میں آپ سب کا بہت بہت تہ دل سے جو ہے شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، اور قبلہ جو ہے بے مثال مجلس کا جو ہے اور اس کے فضائل اور جو ہے قرآنی گفتگو جو ہوئی ہے اس کا شکر گزار بہت بہت۔ اور دوسری دو باتیں آپ سے جو ہے جلد عرض کرنی یہ ہے کہ نے وہ قرآن کا درس بھی شروع کیا ہے اردو فاؤنڈیشن کے تھرو، تو وہ آپ لوگ جو ہے اس کا جو ہے فائدہ اٹھائے ہیں، اور انشاءاللہ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ اتنی اہم کتاب، اتنی ضروری اور اہم ترین جو ہے کتاب جو ہے دنیا میں، اس کا جو ہے درس ہم نے جو ہے شروع کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے بڑے بھائی مرحوم اختر زیدی صاحب کی جو ہے کتاب کا جو شائع ہوئی وہ فیضان جو ہے اردو فاؤنڈیشن کے جو ہے نظامت میں بولیے یا جو ہے سپرویژن میں
جو ہوئی ہے تو اس کا بھی میں بہت مشکور ہوں اور ممنون ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک نیا سلسلہ جو ہے ہم نے شروع کیا ہے کہ اگر کوئی اور مومنین اگر اپنے کوئی جو ہے کتابوں کا جو ہے اگر شائع کرنے کی کوئی اگر وہ رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، تو وہ جو ہے ڈاکٹر غضنفر جعفری سے بات کریں اور ملیں اور بات کریں، کیونکہ اب ہمارے کو جو ہے پبلشرز، پرنٹرز وغیرہ سب کے جو ہے معلومات ہو چکے ہیں. بے شک ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جیسا جو ہے وقت آگے بڑھتے جائے گا اور بھی ہم جو ہے کتابیں شائع کریں گے. بہرحال میں بہت بہت ممنون. قبلہ جواب نے آپ کی مجلس، آپ کا جو ہے تذکرہ بہت غیر معمولی. خدا آپ کو اور توفیق عطا کرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے. اور بس یہی عرض کرنا تھا، اور سب کا شکریہ ادا پورے ارکان اور مومنین اور جو شرکت کرے ہیں اور شرکت کریں گے انشاءاللہ مستقبل میں بھی. تو پھر اجازت ہے، فی امان اللہ. خمر بھائی آپ کا بھی، اور جو ہے جہاں سے بھائی آپ کا فردن اور ڈاکٹر صاحب کا جو بہت ممنون ہوں اس کو. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. اجازت دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ اس مجلس کا جو بھی ثواب ہے اللہ تعالیٰ بحق پینتن پاک آپ کے والدین کو، آپ کے اہل خانہ کے والدین کو، آپ کے تمام خاندان کے محرمین کو، بالخصوص آپ کے بھائی صاحب جو شاعر بھی تھے جن کی آپ کتاب کا ابھی ذکر فرما رہے تھے، ان کو پہنچائے اللہ تعالیٰ، ان کے بلند فرمائے، الہی آمین، نور کی جگہ بنائے. میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا اگلی شب جمعہ تک کے لیے. آپ تمام شرکا کا بہت شکریہ. التماس دعا. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. ماشاء اللہ. پاک سب کو اپنے فرمان میں رکھے جی. الہی الہی آمین.